بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال المفسر رحمه الله: واذكر إذ يرفع إبراهيم القواعد. وذکر اور یاد کیجئے جب یرفع اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادوں کو. قواعد قاعدۃ کی جمع ہے، یعنی اسس او الجدر. یہاں پر مفسر نے دو تفسیر کی ہے قواعد کی، کہ یا تو اس سے اسس مراد ہیں، اسس یعنی اساس کی جمع بنیادیں، ابل جدر جدار کی جمع ہے. تو جدار اسس کے اوپر ہوتی ہے، نیچے اساس ہوتی ہے، جڑ ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، اس کے اوپر دیواریں ہوتی ہیں. تو یہ جو دو تفسیر کی ہے مؤلف نے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی تھی یا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے سے رکھی ہوئی بنیاد پر دیواروں کو رکھا تھا. کیونکہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں، تاسیس کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس کی تاسیس کس نے رکھی، سب سے پہلے کس نے بنایا. بعض تفسیری روایتوں میں یا بعض تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے خانہ کعبہ کو بنایا تھا، اور پھر بعد میں حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا. پھر ان کے بعد میں وہ شیس علیہ السلام کے بعد روایتوں میں ذکر آتا ہے. بعد میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان میں سیلاب میں وہ ختم ہو گیا تھا، پھر انہوں نے بنایا وغیرہ روایتیں ہیں، لیکن یہ کوئی مرفوع روایتیں نہیں ہیں. قرآن پاک کی اس آیت سے بعد علماء نے استدلال کیا ہے. یرفع کا لفظ آیا ہے آیت میں، وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے. یرفع میں اٹھانا ہوتا ہے، تو دیواروں کو اٹھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بنانا. دیوار کو بناتے جاتے ہیں، اوپر ہوتی جاتی ہے دیوار، جتنا بنائیں گے اتنی اونچی ہوتی جائے گی. تو اسی کو اٹھانے سے تعبیر کیا، دیواروں کو اٹھا رہے تھے. اور اردو میں بھی یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے. جو لوگ گھر وغیرہ دیوار بناتے ہیں، کاریگر مستری لوگ، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس دیوار کو اٹھائیے، اس کو بنائیے، اس کو یہ یہاں تک اٹھ گئی ہے دیوار. تو اٹھنے کا لفظ، اٹھانے کا لفظ استعمال ہوتا ہے دیوار کو بنانے کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام جب قواعد کو اٹھا رہے تھے، مطلب بنیاد وہاں تھی، بنیاد کو اٹھا رہے تھے. ایسا بعض علماء نے کہا ہے کہ پہلے سے بنیاد تھی اور ابراہیم علیہ السلام نے اسی بنیاد پر رکھا. بعض نے کہا کہ نہیں، وہ چیز ثابت نہیں صحیح روایتوں سے، اس لیے بعض نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ہی نے ان کی بنیاد رکھی تھی. واللہ اعلم. بہرحال تو لیکن یاد کرو اس وقت کو، چونکہ گزشتہ آیتوں میں جو تفسیر گزری ہے وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کو امن و سلامتی کا مرکز بنا دے، اور کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو مثابۃ للناس بنا دے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ. جب یہ لوگوں کے لیے مرکز بن گیا، یہ گھر مرجع بن گیا، تو یہ کیسے بنا، کس نے بنایا، اب اس کے بارے میں یہاں بیان شروع ہو رہا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام بیت، من بیانیہ ہے، من کیا ہے؟ بیانیہ. بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، بنیادوں کو اول جدر یا جداروں کو، دیواروں کو اٹھا رہے تھے. یعنی یبنی ہی اٹھانے تو مطلب بنا رہے تھے. متعلق بیرفعو، یہ من البیت یہ متعلق ہے یرفعو سے، یعنی اٹھا رہے تھے کس کو؟ بیت اللہ کو، بیت اللہ کی دیواروں کو، اس کی بنیادوں کو بنا رہے تھے. وَإِسْمَاعِيلُ عَطْفٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اسماعیل کا عطف ابراہیم پر ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں اٹھا رہے تھے بیت اللہ کی دیواروں کو، اس کی بنیادوں کو. تو دونوں اٹھا رہے تھے، تو اسماعیل کو ابراہیم کے بعد کیوں نہیں لائے؟ وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ الْقَوَاعِدَ. قواعد مفعول ہے، مفعول کے بعد کیوں فاعل کو لائے ہیں؟ وہیں پر کیوں نہیں لائے؟
تو اس کے بارے میں مفسرین نے کہا ہے کہ چونکہ اصل بانی ابراہیم علیہ السلام تھے اور اسماعیل علیہ السلام ان کے معاون تھے، ان کے مددگار تھے، بنانے والے اصل تاسیس کار مؤسس جو ہے ابراہیم علیہ السلام تھے، اور اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کی، اپنے والد کی مدد کر رہے تھے خانہ کعبہ کی تعمیر میں، تو اس لیے ان کا ذکر جو ہے بعد میں آیا ہے۔ یقولان، یہ بناتے ہوئے کہہ رہے تھے، خانہ کعبہ کو بناتے ہوئے، تعمیر کرتے ہوئے یہ پڑھ رہے تھے یہ دعا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا اے ہمارے رب، تقبل تو قبول کر لے، منا ہماری جانب سے، کیا قبول کر لے؟ بنا انا ہماری تعمیر کو، بنا انا ہماری بنا کو جو ہم نے بنایا ہے خانہ کعبہ کو، اس کو قبول کر لے۔ ربنا اے ہمارے رب، ربنا سے پہلے یا محذوف ہے حرف ندا، یا ربنا، تو ربنا اے ہمارے رب، تقبل تو قبول کر لے، قبول کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قبول کا مطلب ہوتا ہے مطلب اس کو لے لے اور اس سے راضی ہو جا۔ آپ کسی کو کوئی ہدیہ نہیں ہے، ہدیہ قبول کر لیجئے، تو مطلب اس ہدیہ کو لے لیجئے اور اس سے خوش ہو جائیے۔ تو ایسے ہی اے ہمارے رب قبول کر لیجئے، مطلب ہمارے اس نیک عمل کو اللہ تو لے لے اور اس سے تو راضی ہو جا، راضی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ تو اس پر اجر و ثواب دے گا۔ آگے فرمائے انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو، ضمیر تاکید کے لیے ضمیر فصل آئی ہے، انکا یقیناً تو، پھر اور انت آیا ہے تاکید کے لیے، یقیناً تو ہی کیا ہے؟ سمیع ہے، علیم ہے۔ سمیع مطلب للقول، باتوں کو سننے والا۔ سمیع کے دو معنی آتے ہیں، ایک سمیع کا معنی ہوتا ہے مستجیب، قبول کرنے والا، ایک سمیع کا مطلب ہوتا ہے سامع، سننے والا، باتوں کو، آواز کو سننے والا، سامع، سامع کے معنی میں، اور ایک ہوتا ہے سمیع کا معنی مستجیب، مستجیب الدعوات، دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ تو یہاں پر دونوں ہی معنی ہے، اللہ تعالیٰ سن بھی رہا ہے اور دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ للقول انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو سمیع ہے، سن لے ہماری دعا کو۔ العلیم بالفعل، تو فعل کو، جو ہم کام کر رہے ہیں اس کو تو جانتا ہے، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، فعل کر رہے ہیں، کھانا کعبہ بنا رہے ہیں، تجھے اس کا علم ہے۔ اے اللہ تو ہماری دعا قبول کر لے، ہمارے اس عمل کو قبول کر لے، یعنی اس عمل کو قبول کر لے مطلب اس نیک عمل کا ہمیں اجر و ثواب دے، کیونکہ بہت سارے نیک اعمال لوگ کرتے ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں قبول نہیں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اعمال شرائط کے مطابق نہیں ہوتے ہیں۔ نیک عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، خالص اللہ کے لیے ہو، دنیا داری کے لیے، دکھاوے کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے نہ ہو۔ نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے لیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نیک عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، تب وہ عمل قبول ہوگا اللہ کے یہاں، ورنہ نہیں۔ اگر کوئی عمل اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو قبول نہیں ہوگا، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے لیکن ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں، دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، کسی اور مقصد کے لیے کر رہے ہیں، تو بھی قبول نہیں ہوگا۔ انک انت السمیع العلیم، یہاں پر بہت عظیم درس ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو دعا کی ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کرام کی دعائیں قرآن پاک میں موجود ہیں، انبیاء کرام کے علاوہ صالحین کی اور دیگر جو نیک بندوں کی دعاؤں کا تذکرہ قرآن پاک میں اللہ نے کیا ہے، ساری دعائیں ڈائریکٹ اللہ سے ہیں۔ ربنا اے ہمارے رب، سب میں اللہ کو ڈائریکٹ پکارا گیا، کسی بھی دعا میں کسی نبی، ولی، بزرگ کا واسطہ وسیلہ نہیں ہے، بلکہ ان دعاؤں میں جو واسطہ وسیلہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا واسطہ ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہی واسطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا، اسماء حسنہ کا جو واسطہ لگایا جاتا ہے، اے اللہ تو سمیع ہے، سن لے، اللہ تو علیم ہے، تو جانتا ہم کیا کر رہے ہیں، تو یہی اللہ کے اسماء حسنہ کا واسطہ ہے۔ اللہ تو رحمان ہے، ہم پر رحم کر، اللہ تو رحیم ہے، ہم پر رحم کر، اے اللہ تو وہاب ہے، ہمیں فلاں چیز عطا کر دے۔ اس طرح اللہ کے ناموں کا واسطہ وسیلہ لگایا جاتا ہے دعاؤں میں۔ دعا میں جو واسطے وسیلے لگانے جائز ہیں، جو احادیث میں قرآن پاک میں جن کا ذکر ملتا ہے، وہ تین قسم کے واسطے وسیلے ہیں۔
ایک واسطہ وسیلہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا، اسماء الحسنہ کا واسطہ وسیلہ لگانا. دوسرا واسطہ ہے کسی نیک انسان، کسی اللہ والے انسان سے آپ دعا کی درخواست کریں، وہ آپ کے لیے دعا کر دیں، کیونکہ نیک لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے. تو یہ ایک واسطہ ہو گیا. اور تیسرا واسطہ ہے وہ اپنے نیک اعمال کا واسطہ دینا. نیک اعمال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب جو عمل ہم نے اللہ کے لیے کیے، خالص اللہ کے لیے، مطلب اس میں کوئی اور مقصد نہیں ہے، خالص اللہ کے لیے کیے ہوئے اعمال، ان اعمال کا واسطہ ہم دے سکتے ہیں. اللہ میرا فلاں نیک عمل اللہ اسے قبول کر لے، اس نیک عمل کے بدلے میں میری فلاں مصیبت کو دور کر دے، فلاں پریشانی کو دور کر دے، اس نیک عمل کے بدلے اللہ مجھے فلاں نعمت عطا کر دے. اس طرح سے نیک اعمال کا واسطہ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو نبیوں کا واسطہ وسیلہ دیتے ہیں، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، نبی کے واسطے، فلاں کے واسطے، اس کے واسطے، اس کے واسطے، یہ سب بدعات ہیں، خرافات ہیں. دین میں، احادیث میں کہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. قرآن پاک میں متعدد بہت ساری دعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کی دعا سکھلائی ہے، کھانے کی، پینے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، چلنے کی، پھرنے کی، جاگنے کی، نکلنے کی، داخل ہونے کی، گھر میں داخل ہونے کی، نکلنے کی، مسجد میں داخل ہونے کی، نکلنے کی، یہاں تک کہ باتھ روم میں جانے کی، آنے کی، اور یہاں تک کہ بیوی سے ملنے کی بھی دعا سکھلائی. ہر طرح کی دعائیں سکھلائی ہیں. کسی ایک دعا میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کا واسطہ وسیلہ نہیں سکھلایا. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ واسطہ وسیلہ صرف اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنہ کا، اللہ کے لیے کیے ہوئے اعمال کا، اور اللہ والوں لوگوں کی دعاؤں کا واسطہ وسیلہ لگایا جا سکتا ہے. بہرحال تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ کے اسماء الحسنہ سمیع اور علیم کا واسطہ لگایا. تو سمیع یہ اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنہ میں سے ہے، علیم یہ بھی اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے. علیم یعنی ذو العلم، علم والا. اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا علم ہے. جو چیز ہو چکی، جو چیز ہوگی، جو چیز معدوم ہے، جو چیز نہیں ہو سکتی، کیوں نہیں ہو سکتی، اور اگر ہوگی تو کیسے ہوگی، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے. آگے دعا فرمائی، ربنا، اے ہمارے رب. مزید دعا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، وجعلنا مسلمین. یہاں پر ایک فائدے کی بات میں آپ کو بتاؤں. یہ جو دعا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اس دعا کی، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 5 منٹ تک روئے تھے. کہ بولے کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، اور جن کی ذریت میں اتنے نبی آئے، جنہوں نے اتنی قربانیاں دی، اور اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ قبول کر لے. مطلب اتنے عظیم نبی ہو کر کے وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ قبول کر لے، اور وہ بھی اللہ کے گھر بنا رہے ہیں. مطلب پھر بھی وہ ڈرے ہوئے کہ کہیں قبول نہیں ہوا تو ہمارا عمل بیکار ہو جائے گا. نبی ہونے کے باوجود بھی وہ ڈر رہے ہیں. اور آج ہم لوگ جو ہے دن رات گناہ کرتے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا نیک عمل کر لیتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت نیک عمل کر لیا. تو یہ دیکھیے اس میں درس اور عبرت ہے ہمارے لیے کہ ہمیں ہر وقت اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا چاہیے. نیک عمل بھی کریں تو ہم اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیں کہ کہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا، اور ان کی قبولیت کی بھی اللہ سے دعا کرتے رہیں. دیکھیں آگے دعا فرمائی، ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین، ہمیں بنا دے مسلمان. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، وجعلنا، مسلمان تھے پھر بھی دعا کر ربنا وجعلنا مسلمین، ہمیں مسلمان بنا دے، یعنی منقادین، ہمیں مطیع اور فرما بردار بنا دے. منقادین یعنی اطاعت کرنے والے، فرما بردار، جو ہر بات کو پر سر تسلیم خم کر دیں، اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائیں، اس کی تعویل نہ کریں، ادھر ادھر نہیں جائیں. اللہ کا حکم آیا، سر تسلیم خم کر دیا، یہ مطلب ہوا. مسلمین لکا یعنی منقادین لکا، تیری اطاعت کرنے والے، تیری فرما برداری کرنے والے، تیرے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے. وجعل من ذریتنا، اور بنا دے ہماری ذریت میں سے، ہماری اولاد میں سے، امتاً، ایک جماعت، مسلمتاً لک، جو تیری فرما بردار ہو، جو تیری اطاعت کرنے والی ہو، جو تیرے لیے مسلمان ہو، ایسی بنا دے. یہاں پر عظیم درس ہے کہ آدمی جب اپنے لیے دعا کرے تو اپنی ذریت، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرے. ایسا نہیں صرف اپنے لیے دعا کرے، بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرے، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرے، جیسا کہ اور دیگر آیتوں میں بھی آئے گا. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے دعا کی اور اپنی ذریت اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا فرمائی کہ اللہ ہماری ذریت میں سے ایک جماعت ایسی بنا دے جو تیری فرما بردار ہو، مطیع ہو.
ومن للتبعید، من ذریتنا میں جو من ہے یہ کس کے لیے ہے؟ تبعید کے لیے ہے، یعنی ہماری ذریت میں سے بعض کو مطیع اور فرما بردار اور مسلمان بنا دیں۔ کیوں سب کے لیے دعا نہیں کی، بعض کے لیے کیوں کی؟ من تبعید کے لیے کیوں ہے؟ اس کے بارے میں یہ ہے، اس کا جواب آگے مؤلف نے دیا ہے۔ یہ وَأَتَى بِهِ، من کو لائے ہیں تبعیض کے لیے، کیوں؟ لِتَقَدُّمِ قَوْلِهِ لَهُ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ابراہیم علیہ السلام کے لیے پیچھے گزر چکا ہے، اس وجہ سے کیا گزرا؟ کون؟ لا ينال عهد الظالمین، میرا وعدہ ہے جو امامت کا اس کو ظالم لوگ نہیں پا سکتے، وہ ظالمین کو نہیں ملے گا۔ لا ينال عہد الظالمین، میرے عہدہ امامت کو اور جو میرا وعدہ ہے امامت کا ظالم لوگ نہیں پائیں گے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے امامت مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا تھا، مطلب آپ کے ذریت میں سے جو ظالم ہوں گے وہ امامت کا درجہ نہیں پائیں گے، مطلب کچھ لوگ ظالم بھی ہوں گے، کچھ لوگ کافر بھی ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اس اللہ کے اس فرمان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی ذریت کے لیے دعا کی کہ اس میں سے کچھ ذریت کو ایسی بنا دے جو تیری فرما بردار ہو، مطیع ہو۔ وَأَرِنَا، أَرِنَا بمعنی علمنا، علمہ کے معنی میں ارینا، اور ہمیں دکھلا دینی، ہمیں سکھلا دے، علمنا ہمیں سکھلا دے، مناسکنا ہماری عبادتوں کے طریقے، شرائع عبادتنا ہماری عبادتوں کے طور طریقے، کیفیت، او حجنا یا ہماری حج کے طریقے ہمیں سکھلا دے۔ مناسک، منسک کی جمع یا منسک کی جمع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے عبادت یا عبادت کے طریقے یا حج کے طریقے، یا ایسے ہی نسیکہ، قربانی کے لیے بھی نسیکہ کا لفظ آتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ سب معنی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے جو اعمال تھے اور جو قربانیاں تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حج کے اعمال بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل اور ان کی والدہ کا جو ہے صفا مروہ پہ چکر لگانا ان کی والدہ کا، اس کو اللہ رب العالمین نے صفا مروہ کی صحیح بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا اور وہاں اس کا طواف کرنا شروع کیا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حج کا رکن بنا دیا۔ قربانی کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی اور پھر اس کے بدلے میں دمبے کی قربانی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حج کا ایک جز بنا دیا۔ اس طرح سے دیگر اعمال ہیں جو ابراہیم علیہ السلام ہی کی یاد میں یہ حج کے اعمال ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ ہمیں ہماری عبادتوں کے طریقے سکھلا دے، مطلب عبادت ہم اپنی من مرضی سے نہیں کر سکتے کہ جیسے من میں آیا ویسے اللہ کی عبادت کریں، نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں سکھلائے گا ویسے ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ اپنی مرضی سے اپنا جو طریقہ اچھا لگا من میں آیا، نہیں، بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے جو طریقے بیان کیے ہیں، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے اور دیگر چیزوں کے، وہ ویسے ہی کرنے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام خود اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ ہمیں سکھلا دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، تُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور ہماری توبہ کو قبول کر لے، ہمیں توبہ پر ثبات قدمی دے۔ تب علینا یعنی ہمیں توبہ پر ثبات قدمی عطا فرما۔ نیچے معنی دیا ہوا ہے حاشیے میں، یہاں سے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو معنی جو کچھ مشکل لگے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے وَتُبْ عَلَيْنَا کا معنی دیا ہوا ثبتنا علی التوبۃ، توبہ پر ہمیں ثبات قدمی عطا فرما، توبہ پر ہمیں ثبات قدمی۔ وَاصْفَحْ عَمَّا كَانَ مِنْ تَقْصِيرِنَا، ہم سے جو تقصیر، غلطی، کمی، کوتاہی ہوئی ہے اے اللہ اس سے درگزر فرما دے۔ آگے تواب کا معنی الکثیر القبول للتوبہ، توبہ کو کثرت سے قبول کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اے اللہ ہماری توبہ قبول کر لے، ہمیں توبہ پر ثبات قدمی عطا فرما، انک انت التواب الرحیم۔ دیکھیے پھر یہاں پر واسطہ ہے اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنی کا، اللہ تو تواب ہے، تو توبہ کو قبول کرتا ہے کثرت سے، تو رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، ہم پہ رحم کر دے، ہماری توبہ کو قبول کر لے۔ سألہ، ان دونوں نے اس سے سوال کیا، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، مطالبہ کیا، مانگا، دعا کی، کس چیز کی؟ التوبہ، توبہ مانگی ان دونوں نے، مع عصمتہما، باوجود اس کے کہ وہ دونوں معصوم تھے، دونوں معصوم تھے، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں معصوم عن الخطا تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو معصوم بنایا ہے، پھر بھی یہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول کر لے، پھر بھی دعا کر رہے ہیں اللہ سے، پھر بھی توبہ مانگ رہے ہیں اللہ ہمیں توبہ عطا فرما۔
तवादुअन, क्यों? मुअल्लिफ कह रहे हैं कि तवाज़ो, बतौर तवाज़ो वो ऐसा कर रहे हैं। वो तालीमन लिज़ुर्रियतिहिमा, और अपनी ज़ुर्रियत को तालीम देते हुए, तालीम देने के लिए, सिखलाने के लिए कि कैसे अल्लाह से दुआ करनी है। अल्लाह से दुआ कैसे करनी है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ुर्रियत को, अपनी मिल्लत के लोगों को सिखला रहे हैं। क्या सिखला रहे हैं? ऐसे दुआ करनी है डायरेक्ट अल्लाह से। अल्लाह से मांगना, बीच में किसी का वास्ता वसीला नहीं लगाना है। बंदे का ताल्लुक डायरेक्ट रब से है, डायरेक्ट रब से बंदे का ताल्लुक होना चाहिए, बीच में किसी और का ताल्लुक नहीं होना चाहिए, गड़बड़ घोटाला ना हो जाए। बीच में ताल्लुक होंगे तो गड़बड़ घोटाला हो सकता है ना। इसलिए डायरेक्ट बंदे को अपने रब से मांगना चाहिए। वो सामी है, मुस्तजीब है, सुनने वाला है दुआओं को। वो हमारी शहरत से भी ज़्यादा करीब है, जो इतना करीब है भला उसके लिए बीच में वास्ता वसीला किस लिए? ये तो उसकी तौहीन है फिर। तो इसलिए डायरेक्ट अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। अल्लाह से वास्ते वसीले के लिए बीच में किसी इंसानों का, किसी नबी वली मलाइक का वास्ता वसीला नहीं लगाना चाहिए। देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी डायरेक्ट अल्लाह से दुआ कर रहे हैं और अपनी ज़ुर्रियत के लिए सिखा रहे कैसे दुआ करनी है। और यहाँ पर हम यूँ भी कह सकते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के नबी आप इतनी लंबी लंबी रात में इतना लंबा लंबा क़याम करते हैं, इतनी लंबी नमाज़ें पढ़ते हैं, आपके पैर सूज जाते हैं, आपके तो अगले पिछले सब गुनाह माफ़ है। हमारे से पूछे सब गुनाह माफ़ है, क्यों आप इतने अपने आप को थकाते हैं? आपने क्या फरमाया? अफ़अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊँ? क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊँ? ऐसे यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह से ये सब दुआएं कर रहे हैं। रब्बना, ए हमारे रब, आगे फरमाए वबअस फीहिम, एक और दुआ मांगी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, दोनों ने एक दुआ मांगी। वबअस, और भेज दे, फीहिम, इनमें, किन में? यानी मेरी ज़ुर्रियत में। अब ज़ुर्रियत मुअन्नस है और ये फीहिम ज़मीर मुज़क्कर की है, तो इसलिए मौलिफ ने फरमाया ऐ अहलिल बैती, यानी अहले बैत में इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के जो घर वाले हैं, उनकी ज़ुर्रियत, उनकी औलाद है, उनमें एक नबी रसूलन, एक रसूल भेज दे, मिनहुम, उन्हीं में से। रब्बना वबअस रसूलन मिनहुम, मिन अनफुसिहिम, उन्हीं में से, बाहर से नहीं, उन्हीं में से एक रसूल उनमें भेज दे। वक़द अजाब अल्लाह दुआअहु बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तहकीक कि अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया, बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत के ज़रिए। चनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्हें भेजा अहले मक्का में, जहाँ खाना काबा है, जहाँ पर बैतुल्लाह है, मस्जिद हराम है, जहाँ पर ये लोग रहते थे, वहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत फरमाई है। क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में और भी बहुत सारे नबी रसूल गुजरे हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम वगैरह, बहुत सारे जितने नबी बाद में आए सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। तो यहाँ मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों है? इसलिए मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है चूँकि यहाँ दुआ करने वाले इब्राहीम और इस्माइल दोनों हैं, और जितने भी नबी आए थे वो इस्माइल की नस्ल से नहीं आए, बाकी सारे नबी वो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, एक इसहाक़ और एक इस्माइल। तो जितने भी नबी थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा, सारे नबी इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। तो यहाँ दुआ करने वाले इब्राहीम और इस्माइल दोनों हैं, तो इसलिए यहाँ पर रसूल से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इन्होंने जो दुआ फरमाई, अल्लाह ताला ने उस दुआ को कबूल फरमाया, और बहुत ज़माने के बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत हुई। तो इसलिए जब दुआ करें तो जल्दी ना करें कि जल्दी से मिल जाए, हो सकता है अल्लाह ताला उसकी किसी खैर की वजह से उसको उसमें ताख़ीर कर देता है, उसे कबूल नहीं कर, यानी कबूल करता है, या तो आखिरत में उसके अजर व सवाब रख देता है, या दुनिया में उसे देता है बाद में। तो यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एक नबी की दुआ की कि उन्हीं में से, मिन अनफुसिहिम, मिनहुम की तफसीर मौलिक ने किया मिन अनफुसिहिम। इससे भी मालूम हुआ कि नबी रसूल इंसानों में से होते हैं, अलग से नहीं होते, कोई दूसरी मखलूक नहीं है, फरिश्तों में से नहीं, नूर से नहीं, जिन्नों में से नहीं, इंसानों ही में से नबी रसूल। क्योंकि बाहर से कोई आएगा नबी रसूल बन के तो लोग पता नहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगे, लोग झुठला देंगे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं के बीच में रहे, 40 साल तक लोगों ने आपको सच्चा माना, कभी झूठ बोलते नहीं देखा। इतना सच्चा होने के बावजूद कभी अल्लाह पर झूठ बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। जब दुनिया के मामलात में झूठ नहीं बोल सकते तो अल्लाह पर झूठ कैसे बोल सकते हैं? तो इसलिए अल्लाह ताला ने उन्हीं में रसूल भेजा, उन्हीं में से रसूल उन्हीं में भेजा। फरमाया वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, ए हमारे रब भेज दे उनमें, उन्हीं में से रसूल।
यतलू कैसा रसूल हो, यतलू अलैहिम आयाति का, जो रसूल उनके ऊपर तिलावत करे तेरी आयतों की तिलावत, यानी कुरान पाक की तिलावत करे, कुरान पढ़ पढ़ के उन्हें समझाए, कुरान पढ़ पढ़ के उन्हें सुनाए। वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और उन्हें कुरान की किताब की तालीम दे, उन्हें कुरान सिखलाए। ऐसा नहीं कि खुद ही खुद सीख लिया उन्हें ना सिखलाए। जैसे कि आजकल बहुत सारे मुसलमान हैं, कुरान मौलवी लोग पढ़ लेते हैं और अपने अवाम को जो है उसका तर्जमा, उसकी तफसीर नहीं बतलाते, न सिखलाते, न दर्स देते, बल्कि जो कोई पढ़ना चाहता है उसको भी मना कर देते हैं कि गुमराह हो जाओगे। अल्लाह फरमा रहा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ को नकल करते हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं कि ऐसे रसूल भेजिए जो उन्हें तेरी किताब सिखलाएं, वयुअल्लिमुल किताब, किताब का दर्स दें उनको कुरान का, वल हिकमता, और उन्हें हिकमत की बातें सिखलाएं, माफ़ी मिनल अहकाम, यानी कुरान पाक में जो अहकाम और मसाइल हैं उन अहकाम और मसाइल को सिखलाए, उन्हें वाज़ेह करे, बयान करे। मतलब हदीस, जो बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तफसीर में फरमाई, जो भी बातें आपने बयान फरमाई, वो हदीस कहलाती हैं, वो सुन्नत कहलाती हैं। इसलिए हिकमत से मुराद क्या है? अल किताब से मुराद कुरान, हिकमत से मुराद हदीस रसूल है। वयुज़क्कीहिम, और वो रसूल कैसे हों? और वो रसूल ऐसे हों कि वो उनका तज़किया करें, उनका तज़किया यानी उनकी पाकी करें, उन्हें पाक साफ करें। किस चीज़ से? युतहिरुहुम मिनश्शिर्की, उन्हें शिर्क की गलाज़त से उन्हें पाक साफ करें, उन्हें गुनाहों से पाक साफ करें, अल्लाह की नाफरमानी से उन्हें पाक साफ करें। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, यकीनन ए अल्लाह तू अजीज़ है, तू गालिब है, तू ताकत रखता है इस चीज़ पर कि तू उनमें ऐसा रसूल भेज दे। अल हकीम, तू हिकमत वाला है, फी सुनइही, अपनी कारीगरी में जो कुछ भी तू करता है वो हिकमत से खाली नहीं होती, उसमें कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है। ए अल्लाह तू कादिर है, तू गालिब है, तू कुव्वत वाला है, ताकत वाला है, ए अल्लाह तू उनमें एक ऐसा रसूल भेज दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कितनी ज़माना पहले दुआ की थी, और फिर मक्के के अंदर अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई। देखिए यहाँ भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दुआ के आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्माए हुस्ना का वास्ता वसीला लगाया। अल्लाह के दो अस्माए हुस्ना का यहाँ जिक्र आया है, अल अज़ीज़ और अल हकीम। अल अज़ीज़ यानी अल गालिब, गलबे वाला, कुव्वत वाला। अल हकीम, हिकमत वाला। मतलब जो कुछ भी अल्लाह ताला करता है, कहता है, फरमाता है, वो हिकमत से खाली नहीं है। कुछ भी हम अपने हिसाब से सोचते हैं, बहुत सारे काम ऐसा अल्लाह ने क्यों कर दिया, हमारे हिसाब से गलत लगता है, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई हिकमत होती है अल्लाह ताला की। हमें तो बुरा लगता है या हमारे हिसाब से हमें वो मुसीबत और परेशानी और आजमाइश लगती है, लेकिन उसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत होती है। जितनी भी मुसीबतें और परेशानियाँ आती हैं, ये सारी मुसीबतें परेशानियाँ भी हिकमतों से खाली नहीं हैं। और जितनी भी यानी नेमतें हमें मिलती हैं, ये नेमतें भी हासिल करने के लिए बहुत सारी मुश्किलें और परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। आप देखेंगे जो तलबा मेहनत करते हैं, मेहनत से पढ़ते हैं, तो फिर बाद में वो उसका अच्छा समरा पाते हैं, अच्छा रिजल्ट पाते हैं, बाद में अच्छी कोई नौकरी पा जाते हैं, बहुत सारे इनामात पाते हैं। तो इस तरह से मेहनत करते हैं तो अपनी बहुत सारी लज्जतों को तर्क करते हैं, अपने आराम की कुर्बानी देते हैं, आराम को हराम कर लेते हैं अपने लिए, और मेहनत करके मशक्क़त और परेशानियां बर्दाश्त करके वो अपना नतीजे को अपने अच्छा बनाते हैं। तो मेहनत, मशक्क़त, परेशानियों के ज़रिए से नेमतें हासिल होती हैं। नेमतें भी जो है, बहुत सारी नेमतें हैं जो परेशानियों का सबब बन जाती हैं। खाना पीना अल्लाह की नेमत है, लेकिन अगर हमने ज़्यादा खा पी लिया तो ये कभी है हमारे लिए परेशानी का बाइस बन सकता है। तो बहरहाल जितनी भी दुनिया में जो भी कुछ होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ भी करता है उसमें कुछ ना कुछ अल्लाह की हिकमत होती है। तो अल्लाह यहाँ पर इन आयतों में हमें जो है बहुत सारे अक़दी मसाइल हमें मालूम हुए, दुआ का तरीका मालूम हुआ, दुआ में वास्ता वसीला किसका लगाना चाहिए। यहाँ पर हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्माए हुस्ना का इल्म हुआ, कई अस्माए हुस्ना यहाँ पता चला। यहाँ अस्समी, अल अलीम, अल अज़ीज़, अल गालिब, अत तव्वाब, अर रहीम है। यहाँ पर तकरीबन 6 अस्माए हुस्ना का जिक्र इन चंद आयतों में आया है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों ने मिलकर खाना काबा की तामीर की, ये भी हमें यहाँ पर मालूम हुआ। और उन लोगों ने जो जो दुआएँ की वो भी मालूम
معلوم ہوا، ان کی دعا قبول ہوئی یہ بھی معلوم ہوا، اور کس طرح کے انبیاء کرام کے اندر تواضع ان کی ساری تھی یہ بھی ہمیں معلوم ہوا۔ اب باقی درس انشاءاللہ اگلے درس میں مکمل کریں گے۔ هذا صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔